بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ اسی لیے کہا گیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ جو ویڈیو کے اندر ثاقب رضا مصطفی صاحب اور یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے، جس میں یہ بار بار یہ آج کل ایک مشہور ویڈیو کلپ بنے ہوئے ہیں جس میں سارے جو مفتیان ہیں، جو قاری، جن کو لگتا ہے کہ قرآن جو کسی کو ہدایت دے رہا ہے، کسی کو گمراہ کر رہا ہے، تو یہ کیسے یہ مفتی بنے ہیں؟ ان کو 12-14 سال کی انہوں نے تعلیم لی ہے قرآن حدیث کی اور شریعت پڑھی ہے، تو ان کو کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں قرآن تم نے اکیلے نہیں پڑھنا، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن کھلی روشنی ہے، یہ روشن کتاب ہے، اس سے روشنی ملے گی، اس سے ہدایت ملے گی۔ تو یہ کیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے کسی کو گمراہ بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ بات تو سمجھ میں آنے سے بالکل قاصر ہے، اور یہ مفتی اور قاری بن کے، عالم بن کے، علامہ بن کے یہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک آیت جو ہے، یہ جو اسپیسیفکلی سینٹنس نکالتے ہیں آیت میں سے، وہ ہمیشہ ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے، قرآن سے کسی کو گمراہی ملتی ہے، کسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اور ہر کوئی عالم نے، مولوی نے یہی چیز جو یہ اس بات کے قائل ہے کہ قرآن اکیلے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے خود سے، وہ اس بات پہ قائل ہے، صرف اس آیت کے اوپر قائل کرتے ہیں کہ یہ آیت قرآن میں ہے، اور obviously یہ قرآن میں ہی آیت ہے، قرآن کا ہی آیت ہے، یہ اسی کا ترجمہ بتاتے ہیں یہ کہ نہیں جی اس سے ہدایت بھی ملے گی، اس سے جو ہے وہ گمراہی بھی ملے گی۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ یار کیونکہ میں نے خود سے ترجمہ بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھی، ساری چیزیں پڑھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہمیں، اور یہ ایک فرض ہے ہمارے اوپر بھی کہ اگر کوئی چیز ہمیں پتہ چلے اس طرح کی تو ہم آگے بھی پہنچائیں لوگوں کو۔ قرآن کی جو آیت انہوں نے نکالی ہے، جس میں سینٹنس نکالا، آیت کا سینٹنس ایک بیچ میں کاپی کیا ہوا ہے، وہ آگے ہر ایک کو بتاتے ہیں۔ یہ وہ ایکچولی آیت ہے سورہ بقرہ کی 26 نمبر کی آیت ہے، اور پہلے سپارے میں ہے یہ۔ تو آیت میں پڑھتا بھی ہوں آپ کو، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بتاؤں گا، کیونکہ قرآن کے اندر کوئی بھی اسپیسیفکلی اتنی سی آیت نہیں جس کا ترجمہ پورا کمپلیٹ ہو، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، کوئی مثال بیان کی، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ پوری آیت جو ہوتی ہے اس سے کنٹینیوسلی اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس کا بات کا کیا اس کے واقعات ہوں گے وہ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح سے اس آیت کا جو یہ انہوں نے جو سینٹنس کاپی کیا ہوا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پوری کمپلیٹ ایک آیت ہے۔ تو میں یہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کمپلیٹ آیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یدل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یدل به الا الفاسقین۔ یہ ہے کمپلیٹ آیت، ٹھیک ہے، یہ 26 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا جو پورا مکمل ترجمہ میں وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مختلف متراجم کی میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے خود سے جج کرنا ہے کہ یہ ترجمے جو ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا یہ جو مفتیان ہیں جنہوں نے یہ صرف اسپیشلی یہ سینٹنس کاپی کیا ہوا ہے اس کا ترجمہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے جتنے ترجمے پڑھے ہیں، آپ بھی یہ اسلام 360 کی ایپ ہے، اس کے اندر بے شمار جو ترجمے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے جو عالم ہیں ان کے ترجمے اویلیبل ہیں۔ آپ کو جو سمجھ میں آئے، جس عالم کا پڑھنا چاہے وہ آپ ترجمہ دیکھیں، اور کسی کے بھی ترجمے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی جو یہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ شاید ان کے پاس زیادہ علم ہے قرآن کا، یہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔
یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اب کیا اس کی جو آیت اگلی جو انہوں نے نہیں بیان کی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے، ان آیتوں کی بات نہیں ہو رہی، مچھر اور مکھی کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے قرآن کے اندر، اس مثال سے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، جو حق جانتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں کو جانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس کے ان آیات سے ان کے جو ایمان ہے وہ صرف بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ صرف کون ہو رہے ہیں؟ فاسق۔ ان عالموں کے کہنے کے مطابق ہر کوئی شخص جو ہے وہ اردو ترجمہ خود سے پڑھے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ فاسق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر بات صحیح سیدھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے گمراہی جو ملے گی وہ فاسقوں کو ملے گی۔ ان کے مطابق پھر دیکھ لیں کہ ترجمہ پڑھنے والا خود سے وہ کون ہے۔ یہ جوناگڑھی کا ترجمہ تھا، اس کے بعد میں علامہ طاہر القادری جو ہیں ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا ترجمہ کیا۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اسے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہے۔ اس ترجمے کا بھی مفہوم آلموسٹ وہی ہے جو پیچھے ترجمے کا تھا۔ اس کے بعد مولانا مودودی کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ اس ترجمے میں بھی وہی بات ہے، وہی مفہوم ہے کہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی مثالوں سے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ایمان اور بڑھتے ہیں، وہ حق جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کسی قسم کی بھی کسی بھی چیز کی مثال دے گا، وہ اللہ ہی ہے، وہ ہر چیز کے جو مثال دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس چیز مرضی کی مثال دے، کیونکہ اللہ کی بات جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کا پیغام بالکل سیدھا ہے، اس کے اندر جو ایمان والے قرآن پڑھ کے انہی کے ایمان تازہ ہو گئے، جو فاسق ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، ان کے لیے ہے ایسے۔ اب اس کے بعد ہم امین اصلاحی صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی ایسا ترجمہ کیا جو ان مفتیان کو جو ہے زیادہ سمجھ میں آیا۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی تمثیل کا مطلب مثال ہے، تمثیل بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے۔ ان کے رب کی جانب سے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے۔ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی فاسق، گمراہ، نافرمان انہی کے لیے یہ چیز ہے۔ اس کے بعد حسن رضوی صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں، شاید اس کے اندر کوئی اور مختلف بات ہمیں پتہ چل جائے۔ بے شک خدا اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دے۔ پس جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے پروردگار کی ہی طرف سے آیا ہے، اور وہ لوگ جو حقیقتوں کو ماننے والے ہیں وہ ان مثالوں سے
ان مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو صرف ایسے ہی بدکاروں کو۔ اب یہ مثالوں سے، اب جو ترجمہ ہم ورڈ بائی ورڈ بھی اس کا پڑھیں گے کہ ہر لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اسی کے حساب سے بھی مثالوں کی بات ہے کہ اس طرح کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہی صرف فاسقوں کے لیے ہے، بدکاروں کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ جو ہدایت کے طلبگار ہیں ان کے لیے کوئی اس میں گمراہی نہیں ہے، اور جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو اللہ کے دین کو سمجھ کے سمجھنا چاہتا ہوگا، اس کے اوپر زندگی گزارنا چاہتا ہوگا، وہی قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرکار اس قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں جس کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کو پڑھ کر ہم راہ راست پہ آئے ہیں۔ اب کنز ایمان میں جو ہے وہ ترجمہ کیا کیا گیا ہے، شاید اس کے اندر کوئی اور ہمیں نئی بات پتہ چل جائے۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کی ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، وہ اس سے نہیں گمراہ کرتا جو بے حکم ہے، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اس میں بھی ہمیں کوئی دوسری بات نہیں پتہ چلی، وہی سیم مفہوم ہے اس میں۔ اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، اسے پڑھ کے دیکھتے ہیں، شاید اس میں کوئی مختلف چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حکیم مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ اس میں بھی وہی چیز نکلی ہے، وہی سیم مفہوم ہے۔ تمام الفاظ جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ مفہوم جو اس کا سمجھ میں آ رہا ہے وہ سیم وہی ہے۔ ابھی ہم نے جو ترجمے دیکھے ہیں، یہ سے ان سب سے بھی ہمیں جو چیز جو سمجھ میں آئی ہے وہ ایک ہی مفہوم ہے سب کا۔ اس کے بعد ہم جو اس کا ترجمہ ہے وہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، شاید الفاظ جو ہے اس کے اندر جو لفظ کا مطلب ہے وہ کچھ مختلف نکلا ہے، شاید اس سے کوئی ہماری جو یہ مفتیان ہیں، جو قاری ہیں، یہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ شاید ان کی باتیں سچ ہوں، اور یہ جو باتیں ترجمے انہوں نے کی ہیں سب نے، مفتیان کرام نے، وہ شاید مختلف ہوں، ڈفرینٹ ہے یا وہ غلط ہے۔ ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا یا شرماتا، ان کے یدربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خواہ بعودتاً مادہ مچھر کی ہو، فما فوقہا اوپر ہے اس کے، فاما تو رہے، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا ساتھ اس کے، ساتھ اس، مثلاً مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیراً کثیر تعداد کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیراً کثیر تعداد کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، الا مگر، فاسقین فاسقوں کو،
اب یہ اس کا ہم نے لفظ بار لفظ جو ہے وہ اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. جتنے ہم نے ترجمے پڑھے ہیں یہ ان کے مطابق اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں مچھر کی یا مکھی کی، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس سے ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، ایمان میں ان کی پختگی آتی ہے، وہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہی آیت ہے، یہ حق بات ہے، سچ بات ہے. اور گمراہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو گمراہ ہے. اب یہ جو لوگ بتا رہے ہیں، یہ مولوی بتا رہے ہیں، یہ مفتیان بتا رہے ہیں 12-14 سال کی جو تعلیم لے کے یہ مفتی بنے ہیں. مفتی سب سے ٹاپ کا ایک یہ علماء کے اندر ایک ڈگری ہے جس کے بعد آپ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، شریعت کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس میں فتوے لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ دین کے اندر یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنا علم لینے کے بعد لوگوں کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں. اگر یہ میں غلط بات بتائی، یہ ترجمہ جن علماء نے کیے ہیں، اگر وہ غلط کیے تو یہ مفتی جو ہے یہ اپنے بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بتایا کہ نہیں یہ ترجمہ غلط ہوا. اب یہ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے. اب وہ جو انہوں نے بتایا اس سے پہلے کا لفظ ہے مثلاً، یعنی کہ مثال اللہ تعالیٰ، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیں، کسی کو ہدایت پہ لے آئیں گے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے آپ ہدایت پہ نہیں آ سکتے، آپ اکیلے قرآن پڑھے گمراہ ہو جائیں گے. بے شک بے شمار اس کے اندر جو مسائل ہے نا، جو قانون ہے اس کی سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر پڑھنی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، یا کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ اس کا جو قانون ہے، جس طرح طلاق کے معاملات ہیں وہ اس کے مختلف ہیں، جو جائیداد کے معاملات ہیں، وصیت کے، وہ مختلف ہیں، وہ انسان خود سے نہیں سمجھ پاتا، اس کے لیے لازمی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس سے بھی گمراہی ملتی ہے آپ کو. گمراہ نہیں آپ ہو سکتے قرآن کی آیت پڑھ کے، کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہے میرا، ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جو یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات کو، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ قرآن کو پڑھو، اس کا پڑھنا تمہارے لیے راہ ہدایت ہے. اب ہدایت کیسے ملے گی؟ عربی صرف پڑھ کے تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کو جب ترجمہ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے تو کیسے آپ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کے اندر، جو آپ کو قانون بتائے ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا طریقہ بتایا، جو ماں باپ کی عزت کرنا بتائی ہے، جو بہن بھائی کے ساتھ سلوک، جو قرابت کے رشتے بتائے ہیں، ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی آپ کو کہ جب تک آپ اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے. اور میں نے جتنی یہ چیزیں دیکھی ہیں، یہ ویڈیوز میں جو مفتیان کرام اور یہ عالم جو ہے یہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے پڑھنا ہے، ہم آپ کو گمراہ کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے، آئے ہم آپ کو اپنی مرضی کی چیزیں بتائیں گے، آئے ہم سے سیکھیں آگے، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کا ترجمہ آپ کو بتانا ہے. جو ترجمہ ایکچولی ہے وہ نہیں بتانا، ہم آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں کاٹ کے بتائیں گے کہ آؤ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے تو آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ آپ عالم بننے کے بعد یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کسی کو نہیں جی آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. اگر یہ بات میری کوئی پہنچا دے، ان تک پہنچائے اور مجھے بتائے اس بارے میں کہ یار آپ تو غلط بات بتائیے، آپ نے سب کے ترجمے غلط کیے ہیں، تو ان سے پوچھیں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں. ہمیں تو اس سے ہدایت ملی ہے قرآن کو پڑھ کے، آپ کو آپ ہدایت نہیں پہنچا پا رہے ہیں، تو یہ آپ اس کو بتائیں کہ کیسے ہدایت نہیں ملی قرآن سے. میں نے یہ جو ترجمہ کر کے اس میں بتایا ہے، ترجمہ جو پڑھا ہے میں نے، یہ تمام جو علماء کرام تھے ان کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اس سے مجھے ہدایت ملی اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی ملے گی ہدایت. تو میرا بھی مشورہ یہ ہے سب کو کہ سب خود سے ترجمہ پڑھے اور لازمی ترجمہ پڑھے. ترجمہ پڑھ کے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، وہ آپ پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ تفسیر پڑھیں. ایک ہی تفسیر سمجھ نہیں آئی، آج کل بے شمار تفاسیر اویلیبل ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسلام 360 جو ایپ ہے وہ اتنی بہترین ایپ ہے، اس کے اندر تمام آپ کو جو ہے مکاتب فکر کی جو ہے وہ متراجم جو ہے ان کے ترجمے ملیں گے، تفاسیر ملیں گی. تو اس کے بعد آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی میرا یقین ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی. امید ہے میں نے جو بات یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا میں نے اپنی جو نالج کے مطابق یہ چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو بھی شاید سمجھ میں آئے گی، اور اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور امید ہے یہ شیئر ہوتے ہوتے ان مفتیان کے کرام تک بھی چلی جائے گی بات، کہ جو یہ بات کھلے عام پھیلا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے کسی کو گمراہ کر دیتا ہے اور کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ باندھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں مزید اس طرح کے جو واقعات ہیں، لوگ جو قرآن کو باتوں میں اور جو اللہ کی باتوں کو لے کے آیتوں کو غلط مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں جو مزید آیتوں کی تفصیل لے کے آتا رہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.